بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور حالات و واقعات کو بیان کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی ولادت بابل یعنی مصر کے شہر منفیس میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوف تھا، جبکہ قرآن اور حدیث مبارکہ میں آپ کا نام ادریس پکارا گیا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ درس اور تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیث علیہ السلام کے 5ویں پور سے تعلق تھا۔ آپ کا شجرہ نسب یوں بنتا ہے: ادریس بن یارد بن بہلائل بن کینان بن انوش بن شیث بن اور حضرت آدم علیہ السلام۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اسے اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت قصاص الانبیاء شروع کیا گیا ہے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ انبیاء کے قصاص پر موجود ان ویڈیوز کو ذوق و شوق کے ساتھ سنیے اور دیکھیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے مکمل حالات و واقعات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ضرور ملتا رہے۔ یاد رہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ان کے پیروکار بہت محدود مقدار میں رہ گئے تھے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش عام ہو چکی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکام الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم میں ایک نبی بھی مبعوث فرمانے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ تمام خوبیاں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے تھی وہ سب موجود تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس ان لوگوں کو بہت ناگزار گزرتا۔ چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیت دیتے، یہاں تک کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی اذیتوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع کیا کہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہذا لوگوں کے لیے اس جگہ سے ہجرت کرنا خاصا مشکل تھا۔ لیکن لوگوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے لوگوں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری و ساری رکھا۔ آپ اس وقت کی رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور انہیں کی زبان میں درس دیتے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن پاک میں 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے کہ بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورۃ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسماعیل
اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے۔ یہ سب احکام الہی پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن پاک کی معروف اور مستند تفسیر معروف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا ہوا۔ نیز سب سے پہلے انہوں ہی نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے عموماً لوگ جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قبیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن قصاص لکھتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر کچھ مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر ہیں جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موقف ہو گیا تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ تبلیغ دین کے لیے بعض و کتاب کا سلسلہ شروع کیا، وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک بعض و تبلیغ اور دوسری آل قبیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں بعض و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ بعض و تبلیغ سے لوگ راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے اور اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تو مسکر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل وہ طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہے کہ یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں غرق ہو چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے ایک رب العزت کے ماننے والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال سے بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لائیں، لیکن جب کوئی صورتحال نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قبیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ حلال بن سیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیت کا کیا مطلب ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے، اور جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملاقات ملک الموت سے ہوئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت اسرائیل نے پوچھا حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا وہ میرے پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ ابن ابی آدم نے بھی اس آیات کی تفسیر میں اس احادیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔
فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے بھی زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔